ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان اسامہ چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا معروف سیاست دان اور بزنس مین ڈاکٹر رؤف گجر سے، جو پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے پاکستان تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ بھی کنڈکٹ کیا تھا، اور بڑے اچھے مارجن انہوں نے لیا۔ پہلا الیکشن تھا پاکستان تحریک لبیک کا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے پچھلے 25 سال تقریباً پاکستان مسلم لیگ نون کو دیے، 25 سال مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد یہ پاکستان تحریک لبیک میں کیسے آئے؟ ان کا جو بابا جی کے ساتھ ایک بڑا قریبی ان کا ایک رشتہ رہا، بابا جی کو انہوں نے قریب سے کیسا دیکھا، ان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، یہ ساری چیزیں ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ سب کیسے آپ خیریت؟ جی الحمدللہ بالکل۔ سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ کیا ہے، آپ کا سیاسی پروفائل کس طرح ہے، اور کس کس سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ وابستہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے 88 سے سیاست میں آیا ہوں، اور 88 سے 25 سال میں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے درمیان میں نے جو بھی الیکشن لڑا ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑا ہے۔ اچھا، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن جیتنے کے بعد مسلم لیگ نون ہی ہوتی تھی، تو پھر مسلم لیگ 25 سال آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایز اے ورکر گزارے؟ جی، میں پی پی 136 کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ سب سے پہلے یہ حلقہ تھا 136، جی، پی پی 136، جی، اس کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں کچھ 4 سال۔ بالکل اس کے بعد پھر یہ 165 حلقہ ہو گیا، پھر بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ رہا۔ بالکل تو الحمدللہ 25 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ اس کے بعد میرا چینج جو ہے نا جی، وہ صرف اور صرف ممتاز حسین قادری ہیں۔ اچھا، جس دن انہوں نے ممتاز حسین قادری کو شہید کیا، ہم نے اسی دن مسلم لیگ نون چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اور کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، اور کسی کے ساتھ تھے بھی نہیں۔ بالکل صحیح، وابستگی کسی کے ساتھ نہیں تھی، بس اور صرف ایک ہی تھی، مسلم لیگ نون۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ممتاز حسین قادری کی سزائے موت کا حکم جاری ہوا تو اس کے بعد پھر آپ نے نون لیگ کو چھوڑا، تو پھر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ آپ کس طرح آئے، اور کس طرح یہ انالیسس کیا، یہ اندازہ لگایا کہ اب اس جماعت کے ساتھ مجھے رہنا ہے اور انہی کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے؟ دیکھیں، 25 سال ان کے ساتھ وہ جو رقابت رہی ہے بالکل صحیح، نون کے ساتھ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 25 سال کی رقابت ایک طرف، ادھر کی 1 سال کی رقابت ایک طرف۔ اچھا، بالکل صحیح، اس میں اتنا ڈفرنس ہے مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک پاکستان میں، اچھا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کم کسی اور جماعت کے ساتھ تعلق رکھ کے بھی بندہ بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، گیم چینجنگ میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ممتاز قادری اگر شہید نہ ہوتے تو شاید میں بعد میں بھی مسلم لیگ نون میں ہوتا، بالکل صحیح، اور اگر مسلم لیگ نون اس کو شہید نہ کرتی، اس کو پھانسی کی سزا نہ دیتی، تو آج بھی شاید مسلم لیگ نون اس حالات میں نہ ہوتے جس حالات میں اب ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ اس کا جنازہ، ایک ممتاز قادری کا جنازہ 60 لاکھ کا ہو گیا، جی جی، تو 60 لاکھ میں سے 50 لاکھ اسی وقت کہہ کے آگے کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ ایمان سب سے پہلے، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ اچھا، بابا جی کے ساتھ آپ نے کیسے شمولیت اختیار کی؟ وہ جو آغاز کے آپ کے دن تھے وہ کس طرح گزرے، اور ان کو بڑے قریب سے بھی آپ نے دیکھا، جی جی، ان کی ذات میں کیا کیا چیزیں دیکھی آپ نے، کس طرح آپ متاثر ہوئے؟ دیکھیں، علامہ خادم حسین رضوی ایک اللہ کے ولی تھے، بالکل کوئی شک نہیں، اور میں اس وقت سٹی کا ناظم تھا، شرکپور سٹی کا۔ اچھا، اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ کونسل ممبر بھی رہا ہوں، میں شرکپور کارپوریشن کا بھی ممبر رہا ہوں۔ بالکل صحیح، تو 3 الیکشن میں نے یہاں سے جیتے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں خادم حسین رضوی صاحب آئے میرے پاس ایک دفعہ سٹیج پہ، تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے بابا جی کے پاؤں نہیں سوجے تھے۔ اچھا، تو ایز اے پروفیشنل ڈاکٹر میں نے کہا یار بابا جی کے پاؤں کیوں نہیں سوجے، یہ تو سائنس کی نفی ہے۔ بالکل صحیح، تو میں نے پھر ایک دفعہ بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کے یہ پاؤں کیوں نہیں سوجتے؟ سبحان اللہ۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ یہ مدینے والے کے کتے ہیں، دین کے رکھوالے ہیں، کتا نسلی ہو 7 دن بھوکا رہے گا، کسی غیر کے در پہ نہیں جائے گا، اچھا، تو گل بے چور ہے، یہ بابا جی نے فرمایا تھا۔ تو واقعی بابا جی نے وہ 4 سال 6 سال جتنی بھی ان پارٹیوں کے سامنے کھڑے رہے، جی، تو انہوں نے کسی کے سامنے نہیں گئے۔ ویسے بھی امام احمد بن حنبل کا قول ہے، جی، کسی اہل علم کو سرکاری بادشاہوں کے دروازوں پر دیکھو تو اس کے ایمان پہ شک کرو۔ بالکل صحیح۔ ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
گیم چینجنگ میں بابا جی کا ہاتھ ہے۔ ہمارے دیکھنے والے ہیں جو ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے بابا جی کا یہ جو معجزہ بتایا ان کے پاؤں نہ سوجنے والا، یہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا آپ تفصیلی بتائیں، کیونکہ آپ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ اس چیز کو میڈیکل کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں، تو یہ ذرا معجزہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں اسامہ بھائی، یہ معجزہ نہیں ہوتا، یہ کرامت ہوتی ہے، اور یہ معجزات وہ نبیوں کے ہوتے ہیں۔ جی جی یہ جو کرامت ہے، یہ جو بندہ دین کا کام کرتا ہے جی تو اسلام کسی کی نہ کنڈ نہیں لگنے دیتا۔ بابا جی فرماتے تھے اسلام کسی کی کنڈ نہیں لگنے دیتا۔ اور میرے جیسا بندہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، یہ سب وہ کچھ جو بھی میں سمجھتا ہوں وہ سارا نبی پاک کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ بے شک۔ اور جو بندہ اسلام پہ کھڑا ہوگا اس کا نام 50 سال بعد بھی ہوگا، 100 سال بعد بھی نام لیا جائے گا۔ بالکل صحیح، جو ایسے بندے ہوں گے ان کا نام نہیں ہوتا پھر۔ بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، تو باقی خادم بابا جی کی یہ کیا کرامت تھی ان کے پاؤں؟ بابا جی کی کرامت یہی تھی کہ بابا جی کے پاؤں نہیں سوچتے تھے، اور مجھ سے بہتر اس لیے نہیں کوئی جانتا کہ میرے گھر میں بھی ایسا مسئلہ ہے۔ اچھا۔ اور ایز اے پروفیشنل میں FCPS بندوں کو لے کے جاتا تھا۔ دیکھیں پیرالائز بندہ ہے، اور پیرالائز بندے کے پاؤں 18 گھنٹے بھی بیٹھتا ہے، پاؤں نہیں سوجتے، بیڈ سول نہیں بنتے، اچھا، ورنہ 2-4 گھنٹے بندہ بیٹھے تو اس کو بیڈ سول بن جاتے ہیں بندہ پیرالائز ہو تو۔ اچھا، لیکن خادم رضوی صاحب کو نہیں بنتے تھے۔ اور تیسری بات آپ دیکھ رہے ہیں بابا خادم رضوی صاحب 3 دن قبر کے باہر ہیں۔ جمعرات کو آپ کا وصال ہوا ہے، بالکل صحیح، جمعہ بھی گزرا ہے، ہفتے کو جنازہ ہوا ہے، بالکل صحیح، اور اتوار کی صبح ان کی تدفین ہوئی ہے۔ جی، تو میرے نبی پاک کی سنت بھی ادا کر کے گئے ہیں 72 گھنٹے قبر کے باہر رہ کے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ چیزیں عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، جب بندہ پاس ہوتا پھر اس کو سمجھ آتی کہ فلاں کام کیسے ہوگا۔ جس کے ساتھ گزرتی ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ بابا خادم حسین رضوی کے ساتھ آپ کا کس طرح کا وقت گزرا، ان کو آپ نے قریب سے کس طرح کا پایا، اور کیا کیا ان کی ذات میں ایسی چیزیں آپ نے دیکھی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ 25 سال آپ نے مسلم لیگ نون میں گزارے، جو دوسرے لیڈر ہیں، عمران خان ہے یا نواز شریف ہیں یا دوسرے آصف علی زرداری ہیں، ہمارے دوسرے سیاسی لیڈرز ہیں، یا ہمارے مذہبی علماء کرام بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کون سی ایسی ڈفرینسز تھے جو آپ نے بابا جی میں دیکھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 25 سالوں میں آپ کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں تھی آپ نے دیکھی؟ دیکھیں جی، میں نے امام ان کو بھی دیکھا ہے، عبدالستار نیازی صاحب کو بڑے قریب ہو کے ان کے ساتھ گفتگو اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے اہل سنت کے رہنما تھے۔ جی، تو میں سمجھوں کہ ان کے بعد اگر کسی بندے میں کوئی ایسی بات تھی جو پورے کے پورے پرفیکٹ ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، وہ خادم رضوی صاحب میں تھی۔ اور خادم رضوی صاحب کو میں وہ اس لیے میرے قریب آئے، اور میں ان کے اس لیے قریب ہوا کہ وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ ایک میرا ایک شاگرد تھا، اس نے میرے پاس ڈیوٹی کی۔ تو وہ غازی سلیم، وہ آج بھی ارائم فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس کا شرکپور پہ اہل سنت پہ اور مسلمانوں کے اوپر بڑا احسان ہے۔ اچھا، تو اس نے اسلام کے لیے اپنی پرواہ نہیں کی، اور تھانے میں جا کے مرزئی کو، اچھا، حالانکہ تھانے میں 3 مرزئی تھے، جی بالکل، اور 3 میں سے ایک نے گستاخی کی تھی۔ لوگوں کا بیسیکلی ختم نبوت کا اور نبی پاک کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، مسئلہ صرف بیسیکلی یہ ہے کہ ختم نبوت پہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ خادم رضوی صاحب نے وہ ممتاز قادری کے بعد اگر کسی بندے نے تحریک کا بیڑا اٹھایا ہے تو بابا جی ہیں، بابا خادم حسین رضوی ہیں۔ اور بھی ہیں ہمارے علماء اور بڑے بڑے عاشقین اس میں تھے، لیکن بیسک جو کام کیا وہ خادم رضوی صاحب نے کیا۔ ایک بندہ ویل چیئر پہ ہو، چل نہ سکتا ہو، بظاہر چل نہ سکتا ہو، لیکن وہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں وہ ایک انقلاب دے گیا، اور لوگوں کی نظر میں اور لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں دے گیا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندہ کہ ایک خادم رضوی ہمیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ ہم تو ایسے تھے، 12 ربیع الاول کو 2 جلوس نکالے، سال میں ایک آدھی محفل کرا دیا اور گھر میں بیٹھ کے، اور بس کہہ دیا جی درودوں والے ہیں، یہ تو درود والے ہیں۔ لیکن بیسک جو چیز ہے وہ ہمیں بابا سمجھا گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالہ زندگی میں 36 جنگیں لڑی، اس میں سے کم و بیش 18 میں آپ خود تشریف فرما ہوئے۔ تو 10 سالہ میں 36 جنگیں ہوں تو 9 چوک
تقریباً 3-4 ماہ بعد ایک جنگ بن جاتی ہے. جی جی. تو پھر بھی لوگوں کو مسئلہ نہیں سمجھ آتا. اس میں کم و بیش 300 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے. جو 36 جنگوں میں اتنے شہید ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ جب مسلمہ کذاب کا آیا تو وہاں پہ وہ اتنے شہید ہو گئے. تو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ خادم رضوی صاحب ہمارے لیے ایک مشرِ راہ ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے امیر المجاہدین نے یہ فرمایا تھا، لوگ اپنے بچوں کو سکھائیں گے. اور بابا جی کا ایک ایک کلپ کریں تو روح کو وہ بتاتا ہے. کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک نظریہ ہے، اور نظریے ختم نہیں ہو سکتے. نون لیگ ختم ہو سکتی، اس کا کون سا نظریہ ہے؟ پی ٹی آئی کا کون سا نظریہ ہے؟ بالکل ایسی ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک نظریہ ہے. جو نظریے پہ ہوتا ہے وہ بندہ، ہمیں انہوں نے دہشت گرد کہا، ہمارے اوپر بڑی بڑی پابندیاں لگائی، بڑی شیلنگ کی، بڑا کچھ کیا، بڑے شہید کیے گئے. اور کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 2500-3000 بندہ 14000 بندوں کو آگے لگا کے نسا دے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام کی پاور سے ہو سکتا ہے. ویسے اچھا، یہ آپ فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں فیض آباد دھرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کسی کا قرض نہیں رہنے دیتا. بالکل ایسی ہے. تو کوئی بھی بندہ ہو، جی، اسلام نے تو بابا خادم رضوی کا بھی قرض نہیں رہنے دیا. کروڑوں کا جنازہ ہو گیا. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے، لوگ ان سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. وہاں پہ بھی عشق کا امتحان ہوا اور دماغ کا امتحان ہوا. دیکھیں آپ اسامہ بھائی، آپ کا دماغ کہہ رہا ہوگا کہ جمعرات کو بندہ فوت ہو تو وہ کہتا ہوگا جمعہ شریف ہے، چھٹی ہوگی، مسجدیں بھی ہوں گی، جمعہ ہے، 4 بجے اعلان کرتے ہیں. وہ بھی ہمارے لیے استاد رضوی صاحب، وہ ساری کابینہ نے دماغ کے ساتھ فیصلہ کیا. اور یہ عشق کے مقابلے یہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتا. دماغ نے ہمیں کہا کہ جی ان کو آج دفنائیں گے جی 4 بجے جمعہ کو، لیکن اللہ پاک نے کہا اس نے میرے نبی کے دین کا کام کیا ہے. عشق کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں، ہفتے کو دفنائیں گے. دماغ ہار گیا اور عشق جیت گیا. عشق جیتنے کی وجہ سے ہفتے کو جنازہ ہوا. لیکن آپ دیکھیں نا، یہ آپ عقل مند ہیں، شور بندہ سنت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پوری ہوئی. جی پوری ہوئی جی. وہ اسی لیے پوری ہوئی کہ ہفتے کو جنازہ. ویسے بھی اگر ہفتے کو جنازہ نہ ہوتا نا، یہ پارٹیوں والے نے کہنا تھا جنازہ اس لیے بڑا ہو گیا کہ جمعہ شریف تھا، جمعے کے بعد لوگ نکلے، 5000 مسجدیں تھی، وہاں سے بندے آ کے جنازہ ہو گیا. اللہ پاک کو یہ بھی منظور نہیں تھا، اس نے میرے نبی کے دین کا کام کیا ہے. اللہ پاک نے جنازہ ہی ہمارے ہفتے کو کروا دیا. اور ہفتے کو بھی 1-2 بجے جنازہ ہو اور اس کے بعد شام تک ٹریفک ہی نہ نکلے، پھر لاکھوں لوگ دیدار کرنے آ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم سوال ہے. 25 سال آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارے ہیں. جی جی. تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو کمپین کرتے تھے، ووٹوں کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتے ہوں گے، اور اب بھی آپ پاکستان تحریک لبیک کی بھی کمپین کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈفرنس کیا ہے؟ پہلے کس طرح لوگوں کے پاس جاتے تھے، ووٹ مانگتے تھے، کمپین کرتے تھے، اور اب کس طرح لوگوں کے پاس جا کے کمپین کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، لوگوں سے کیا بات کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو شعور دلوا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، دین نے تو تخت پہ آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. یہ پاکستان بنا ہی، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کے میں نہیں پتا کہ اگر پاکستان کو الٹ کریں تو مدینہ بنتا ہے. پاکستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو مدینہ بنتا ہے. جی بالکل. اگر پاکستان کا نام ہی مدینہ ہے تو مدینہ کی ریاست ہو، جی جی، تو پھر مدینہ کی ریاست لبیک والے ہی کر سکتے ہیں. بے شک. یہ لڑکیاں نچانے والے اور یہ آگے پیچھے کرنے والے اور رنگ مستی چاڑنے والے وہ تو نہیں کر سکتے. بالکل ایسی ہے. تو اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہوتی تو عاشقوں کو تو انہوں نے اندر کرتا ہے. عاشق تو انہوں نے دہشت گرد تھے. ہم آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ کوئی یہ ملک بھی اہل سنت نے بنایا ہوا ہے. کیونکہ پاکستان بنتے وقت سید جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کو اس وقت 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، اور جس وقت ہو سکتا ہے نواز شریف کے والد کے پاس بھی نہ ہو. بالکل ایسے. وہ پٹھیوں والے تھے نا، ان کے پاس کیا تھا؟ بالکل. اس وقت میرے دادا ضرور فرماتے تھے کہ ہمارے پاس سال بعد 50 روپے ہوتے تھے. اچھا. 1 سال بعد 1940-45 میں سال بعد 50 روپے ہوتے تھے تو ہم سمجھتے کہ ہم ٹھیک ہیں سر. تو اس زمانے میں سید جماعت علی شاہ صاحب نے 1 لاکھ روپیہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کو پاکستان بنانے کے لیے دیا.
تو جب پاکستان بنانے والوں میں اہل سنت اور صحیح العقیدہ اور اصل مسلمانوں کا ہاتھ ہے، تو آگے پاکستان کو بچانے کے لیے بھی یہی اٹھیں گے، اور پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ ہم نے لاکھوں قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ کوئی ادھر آگے ہمارے نبی کے اوپر کوئی بندہ بات کر دے۔ دیکھیں، میں اسامہ بھائی سب سے خاص بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ 2 اسمبلیاں گزری ہیں ابھی۔ پہلی نواز شریف کی تھی، اس کی پوری کابینہ کی تھی، اس میں ختم نبوت کے اوپر اور ایک قرارداد بھی فرانس کے خلاف انہوں نے پاس نہیں کی۔ اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، اس میں بھی 300 بندہ مسلمان نہیں تھا، بالکل اس میں بھی 300 مسلمان نہیں تھے، 300 افراد جو اسمبلی میں بیٹھے جتنے بھی ہیں جی سارے مسلمان ہیں نا، مسلمان ہیں بالکل۔ ایک مسلمان اپنے ہی ملک میں اپنے نبی کے حق میں، ان کی محبت میں کسی دوسرے ملک کے خلاف ایک قرارداد کیا ہوتی ہے؟ ایک پیس پیپر ہی ہے نا، پیپر ہے سبمٹ کرنا ہے، اور ہم 70 سال سے دے رہے ہیں کشمیر کے حق میں کہ کشمیر ہمارا ہے تو ہمیں دیا جائے۔ کشمیر 70-75 سال میں ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہم ہر سال کشمیر ڈے مناتے ہیں اور اسلام آباد جاتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ جلسہ کراتے ہیں، وہاں پہ یو این او کے دفتر میں جاتے ہیں، قرارداد دیتے ہیں، تو 70 سال سے اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ بالکل ایسے کم از کم کمزور ترین ایمان کا یہ ہے، کم از کم اپنے ہی ملک میں اپنی اسمبلی میں پاس کرنی ہے۔ آپ نے جا کے کون سی ان کی اسمبلی میں جا کے کر دینا ہے؟ آپ ان کے اوپر ایٹم بم پھینک رہے ہیں، آپ ان کے اوپر گوری پھینک رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک قرارداد اپنے ملک میں نبی کی محبت میں نہیں کر سکتے، بات ہندوستانی بہتر سے اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان بنایا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور قائد محمد علی جناح نے، اور بیسک اس کے پیچھے ہاتھ تھا 1930 میں غازی علم دین شہید کا۔ چودھری رحمت علی نے نعرہ لگایا نو اینڈ نیور، اور پاکستان کا نام دے دیا۔ چودھری رحمت علی کے بعد راجپال کو چھرا گھونپنے والا کون تھا؟ غازی علم دین۔ اور غازی علم دین شہید جس وقت شہید ہوئے، آپ میاں وال میں مدفون تھے، آپ امانتاً ادھر دفن تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جسم مبارک لاہور میں گارنٹی دے کے منگوایا، اور یہاں پہ آپ کا جنازہ ہوا۔ پھر جب آپ کا جنازہ ہوا ہے، کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر جنازہ ہوا۔ جب جنازہ ہوا تو قائد رحمۃ اللہ علیہ ادھر تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ادھر کھڑے تھے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا ہم تو دیکھتے رہ گئے، یہ ترہانہ دا منڈا بازی تریہی لفظ ہے۔ جی بالکل ایسے۔ اور اس وقت بھی سید جماعت علی شاہ صاحب اوپر تھے، آپ نے اس ترہان کے پاؤں چومے۔ اچھا، سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب پاؤں چومے تو لوگوں نے کہا سید صاحب یہ آپ نے کیا کام کیا، آپ نے ترہان کے پاؤں چوم رہے۔ تو سید جماعت علی شاہ صاحب نے اس وقت تریہی لفظ کہے، آپ نے فرمایا انہوں نے میرے نانے کے دین کا کام کیا، اور اس کے بعد یہ نعرہ بنا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ اس نعرے پہ پاکستان بنا، اور اب ممتاز حسین قادری ہمیں دے گئے، اور ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد اب جو ہماری لیڈرشپ ہے خادم رضوی صاحب کے پاس تھی، اور خادم رضوی صاحب بابا جی کے بعد اب وہ سعد بھائی کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے ہیں، اور سعد بھائی نے ہمیں ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی تحریک لبیک امیر المجاہدین کی جگہ پہ اور ہمارے امیر بننے کے قابل تھے۔ اس عمر میں ایک 27 سال کا جوان ہو اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے، اور ہر بندہ ان کی لبیک کہہ رہا ہو۔ ہم 60-70 سال والے بابے بھی امیر کی اسی طرح اطاعت کر رہے ہوں جس طرح کی بات ہوتی ہے۔ ادھر تو کوئی تھوڑا سا بڑا بندہ آ جائے اس کے ساتھ بندے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن امیر نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ ابھی کراچی والے الیکشن میں دیکھیں، امیر صاحب ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اگر ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ کس لیے ہماری جانے کی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے، گھروں میں نہیں بیٹھے، اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، فائرنگ ہے اس کو بھی اپنے سینے میں گولیاں لے رہے ہیں۔ بالکل الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت، اور تربیت بابا خادم حسین رضوی کی ہے۔
بالکل صحیح. اور بابا جی کے ہمارے بھی بابا ہیں، اس کے بھی بابا ہیں، بالکل صحیح. اور لاکھوں لوگوں کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے بابا جی. اور ہر بندہ ان کو بابا جی کہتا ہے. بے شک جس طرح بھی ہیں ہمارے تو بابا ہیں نا. بالکل صحیح. ہمیں اتنا اپنے گھر میں نہیں ہوتا جتنا بابا جی کے وصال کے اوپر ہوا. ماں بہن بھائی سارا کچھ ہوتے ہیں رشتے، جی. لیکن بابا جی کے جانے کا اس لیے افسوس تھا کہ بابا جی جیسے بندے صدیوں بعد پیدا ہوتے.